میں مانتا ہوں وبا کے دن ہے، مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہے۔ دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سے آگے شفا کے دن ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں زمیں پر، عزیزو یہ تو دعا کے دن ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں زمیں پر، عزیزو یہ تو وفا کے دن ہے۔ گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہے۔ اللہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس کو رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتے۔ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے دیا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ اس امت کو بخشنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کتنا بخشنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہماری امیدوں سے بھی زیادہ۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، تاجر تھے، بہت اچھی تجارت تھی، بیرون ملک کی بات ہے۔ وہ بیچارے بڑے ہی فارغ البال تھے، یعنی گنجے تھے، آپ سمجھیں۔ ایک دن میں نے انہیں دیکھا تو ایک لٹ بالوں کی نا بڑی خوبصورت انہوں نے یوں لگوائی ہوئی، تو میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا بھئی آپ تو فارغ البال تھے، یہ بال کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے جی ٹرانسپلانٹ کروائے ہیں۔ میں نے کہا خوبصورت تو بہت لگ رہے ہیں، لیکن جب ٹرانسپلانٹ کروانے ہی تھے تو پھر زیادہ کروا لیتے۔ کہنے لگا حضرت ایک بال ٹرانسپلانٹ کروانے کا $1 انہوں نے لیا ہے، اور یہ $10,000 دے کر میں نے 10,000 بال لگوائے ہیں۔ اب 10,000 بال اتنے سے نظر آ رہے تھے، لٹ نظر آ رہی تھی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اگر یہ بال 10,000 ہیں تو پورے سر کے اوپر تو لاکھوں بال ہوں گے۔ اس نے کہا جی ہاں، کتنے لاکھ تعداد ہوتی ہے سر کے بالوں کی۔ تو بھئی اگر سر کے بال کئی لاکھ ہیں، آپ بتائیے ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ بات تو کروڑوں میں پہنچ گئی نا۔ اب اگر ایک بکری کے جسم پر کروڑوں بال ہوتے ہیں تو مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا، بنو کلب اس کا نام تھا۔ وہ لوگ بکریاں پالنے میں بڑے مشہور تھے، ہر گھر والے کے پاس 500 بکریاں، 1000 بکریاں، 700 بکریاں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب پورے قبیلے کے لوگ اپنی بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی جانوروں سے بھر جاتی تھی، اتنے جانور تھے۔ اگر 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی جانوروں سے بھر جاتی تھی، ان جانوروں کے بال کتنے ہوں گے آپ اندازہ لگائیں، جبکہ ایک بکری کے بال کروڑوں میں ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بنو کلب قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ جب ایک رات میں اتنے جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں تو اب آپ بتائیے مغفرت لینی کتنی آسان ہے۔ بس اللہ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے اور فریاد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پھر ہر رات میں مغفرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی رمضان سے لے کے 29 رمضان تک جتنے کل بندے جہنم سے بری ہوتے ہیں، اربوں خربوں کی تعداد میں، رمضان مبارک کی آخری رات میں اللہ اتنے بندے اور جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ سوچئے کہ رمضان مبارک میں اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنا کتنا آسان کام ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں رمضان کا مہینہ دے دیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ارادہ خیر کا ہے، وہ بخشنا چاہتے ہیں۔ بس ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کو منائیں، اور مغفرت کی راتیں ہیں، ہر رات میں بخشش ہوتی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے بخشش مانگنے کی ضرورت ہے۔ پوری زندگی کے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ قلم پھیر دیں گے، بلکہ اگر ہم زیادہ خلوص سے دعا مانگیں گے، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔